اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ سورہ ہود آیات 56 اور 57۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی، اور میں بری ہوں، لا تعلق ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ تم سب مل کر اور جسے چاہے بلا لو اور میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ اب اس دعوے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انی توکلت علی اللہ، یقیناً میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ مومن اور موحد کی وہ ڈھال ہے کہ جس کے بل پر حضرت ہود علیہ السلام نے مذکورہ بالا چیلنج کیا۔ تو فرمایا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ مجال نہیں کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان پہنچا سکے۔ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جانور، الا مگر، ہوا آخذ بناصیتها، وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی سے، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ان کی پیشانی اللہ کی گرفت میں ہے۔ کوئی ایسا جاندار نہیں جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، سب کی پیشانی اسی کی مٹھی میں ہے۔ وہ جس کو جدھر چاہے اس کی چوٹی پکڑ کر موڑ دے اور جہاں چاہے روک لے۔ اب دابہ سے مراد عام جاندار ہوں یا وہ جانور ہوں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے، یا موجودہ دور میں جدید قسم کے وسائل جن کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، اعلیٰ صراط مستقیم، نہایت سیدھی راہ پر ہے۔ مطلب یہ نہ سمجھو کہ مجھے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل راستے سے گزرنا ہوگا، کسی ٹیڑھے راستے سے گزرنا ہوگا، بلکہ میرے اللہ کا راستہ تو بہت سیدھا سا ہے۔ یہ جو تم نے بہت سے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت سمجھ رکھی ہے، یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تک پہنچنا انتہائی آسان اور سیدھا سیدھا ہے۔ اگر میں متوجہ ہو جاؤں تو بالکل سیدھی راہ میرے رب کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ان کے وہ بت اصنام ہیں، اس وجہ سے بغیر ان کے کوئی عبادت اللہ تک نہیں پہنچا سکتی، اور اپنے اس عقیدے کو وہ یوں پیش کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر میں، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو قرآن مجید نے ان کا یہ جرم بتا دیا کہ انہوں نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر ان ٹیڑھے راستوں کو اختیار کر لیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا انہوں نے سیدھے راستے چھوڑ کر ٹیڑھے راستے، اپنے من چاہے راستے اختیار کر لیے، اور اس طریقے سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے آخری تنبیہ ہے اپنی قوم کو۔ فَإِن، پس اگر، تولو، تم نے منہ پھیر لیا، تم نے اعراض کیا، فقد ابلغتکم، پس تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تم تک، ما ارسلت بہ الیکم، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، یعنی وہ دعوت، وہ حق کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم اس راہ کو قبول نہیں کرو گے، اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے، اس صراط مستقیم کو قبول نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس لیے فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ،
اور خلیفہ بنا دے گا، تمہارے بعد لے آئے گا، ربی میرا رب، قومن ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہارے سوا ہوگی، یعنی اگر تم اس راہ کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، مٹا دے گا، اور تمہاری جگہ پر نئے لوگوں کو لے آئے گا، نئی قوم کو لے آئے گا، ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ تمہاری ساری قوم کو ختم کر دیں، جو انکار پر قائم ہیں، جو حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس طرح بہت سی قومیں پہلے بھی اسی طرح تباہ ہو گئیں، تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، علی کل شیء، ہر چیز کی، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے۔ ایک طرف رب کی قوت ہے کہ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، نگہبان ہے، اور دوسری طرف تم ہو کہ تم اپنی جان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور ولا تضرونہ شیئا میں اس طرف بھی اشارہ کہ تمہارا فنا ہو جانا اللہ کے لیے یا اس کی دنیا کے لیے ذرا بھی نقصان کا باعث نہیں ہے، تمہارے مٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اجڑ جانے سے اللہ کی دنیا اجڑ جائے گی، بلکہ جو چیز بھی بگڑ جاتی ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری اور نئی چیز لایا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک مرتبہ اس دنیا کو بنا کر پھر اس سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گیا ہو، بلکہ وہ برابر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ سورہ ہود، آیت نمبر 58۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، کہ تحقیق وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اگر تم لوگ تسلیم کر لو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر تسلیم نہیں کرو گے تو یستخلف ربی قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن قوم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، اور بالآخر انہوں نے بھی وہی مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو عذاب آپ کہتے ہیں اس عذاب کو لے آئیں۔ تو بالآخر وہ دن آپ پہنچا ان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، اور جب، جاء امرنا، آ گیا ہمارا امر۔ امر سے یہاں مراد عذاب الہی ہے جو اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ان پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت اگرچہ یہاں بیان نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا، وہاں پانی سے خالی بادلوں اور صاعقہ کا ذکر بھی ہوا۔ سورہ احقاف میں فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بس جب انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو دیکھا کہ وہ بادلوں کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو بولے کہ یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، کہ ایک تیز ہوا ہے جس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے، اور اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ خشک سالی ہونے کے سبب جب انہوں نے دیکھا بادلوں کو تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں، لیکن وہ ایک تیز طوفان تھا جس کے بارے میں سورہ قمر میں فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اور ہم نے ان پر سرسر چلا دی قائم رہنے والی نحوست کے زمانے میں۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ میں ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، بس ہم نے ان پر باد یعنی ہوا سرسر چلا دی نحوست کے زمانے میں۔ تو باد سرسر سے یہ طوفان ہے جیسا کہ
عرب کے علاقے میں سردی کے موسم میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی شدت بہت زیادہ تھی، اور ناحسات سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں ان پر نحوست اور فاقہ چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بادلوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ولما، اور جب جا آیا امرنا، ہمارا امر، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دے دی، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے۔ یعنی جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے سنت کے مطابق اپنے رسول حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنے فضل خاص سے اس عذاب سے بچا لیا، باقی سب کو فنا کر دیا۔ تو یہ جو لفظ ہے برحمت منا، اس سے رحمت کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ جو عذاب پورے علاقے پر آیا، اس تھوڑے سے مخصوص لوگوں کو اس طرح اپنی رحمت کے پردوں کے نیچے چھپا کر بچا لیا، یہ عنایت الہی کا ایک عظیم کرشمہ ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کسی معمولی آفت سے چھڑایا، بلکہ نہایت ہی سخت شدید عذاب سے چھڑایا۔ اس سے عذاب کی ہولناکی کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور اس عظیم رحمت کا بھی جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ظاہر ہوئی۔ تو بہرحال نافرمان قوم اپنے انجام کو پہنچی، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ عَادٌ جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید وعتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ سورہ ہود، آیات 59 اور 60۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے۔ یاد رہے کہ عاد عربوں میں سے ایک قدیم قوم تھی، جس کا تذکرہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور سورہ فجر میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ قدیم عربی قوم تھی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے چوتھی نسل تھے۔ عربستان کا وہ علاقہ جسے الربع الخالی کہا جاتا ہے، موجودہ دور میں عمان کی جو ریاست ہے اس کے یہ علاقے ہیں جہاں ان کا مسکن تھا۔ تو عام طور پر عرب لوگ جب سفر کے لیے شام کی طرف جاتے تھے تو ان کا ان بستیوں سے گزر ہوا کرتا تھا۔ ان قوموں کی ہلاکت کے آثار ان کے لیے موجود تھے، اور ان کو یہ باتیں پتہ بھی تھیں، اس لیے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی۔ جحدوا بآیات ربہم، جحدوا، انہوں نے انکار کر دیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، کہ جو رب نے احکامات دیے اس کا انکار کر دیا۔ وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسولوں کی بھی۔ اہل مکہ بھی انکار کر رہے تھے، ان آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہے تھے۔ تو اسی مناسبت سے یہ بات کہ قوم عاد نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، امر کل جبار عنید، حکم کی ہر جابر اور سرکش انسان کی، کہ اس قوم کے جو بھی جابر اور سرکش لوگ تھے ان لوگوں نے انہی کی بات مانی۔ تو جبار اور سرکش لوگ مکہ میں بھی تھے، اور یہی اپنی منمانیاں کر رہے تھے، اور مکہ میں بھی یہی لوگ جو رؤسائے قریش تھے، یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے۔ اب پھر قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ وَعُتْبِعُوا،
اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، لعنتن لعنت کو، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، کہ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کے پیچھے یہ لعنت لگی رہے گی۔ یہ حقیقت بھی یہاں پیش نظر رہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک رحمان کا، دوسرا شیطان کا۔ اب یا تو انسان رحمان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے یا اس کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی رحمان کے راستے سے ہٹ گیا گویا وہ شیطان کے راستے پر گامزن ہو گیا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی جب نافرمانی کی، عناد اور سرکشی اختیار کی، نتیجتاً ان پر یہ لعنت مسلط کر دی گئی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہونے والے ہیں۔ الا سن رکھو، ان عادن یقیناً عاد نے، کفرو انکار کر دیا، ربہم اپنے رب کا، کہ رب کو ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہ ہوئے۔ الا سن رکھو، بعدن دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اہل مکہ کو انجام کار بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ روش اختیار کیے رکھی، اپنے رب کو نہ مارا، اور پھر بالآخر اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا، جس طرح کی پچھلی آیات میں آیا کہ وہ تیز آندھی اور طوفان کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے اس مقام کو جا پہنچو کہ جس کے بعد تمہاری ہلاکت یقینی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کر دیے تاکہ ان سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔